اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 8 ہے، جس سے تلاوت قرآن کریم کا آغاز کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ 13واں سپارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ واقف ہے ان ساری حاملہ ماداؤں سے جو اپنے پیٹ میں حمل لیے ہوئے ہیں۔ وما تفیض الارحام وما تزداد، اور اللہ کو علم ہے رحموں کے سکڑنے اور رحموں کے پھیلنے کا۔ وکل شیء عندہ بمقدار، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر چیز کی ایک مقدار ہے، ایک اندازہ مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ وہ ذات ہے جو غیب اور حاضر، چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے، بڑا ہے، عالی مرتبہ ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به وما هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے برابر ہے کہ تم بات آہستہ سے کرو یا بلند آواز سے کرو، تم راتوں کو چھپ چھپا کر پھرو یا دن میں کھلے عام پھرو۔ لہ معقبات من بین یدیہ، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر انسان کے ساتھ ایک پہرا دینے والا مقرر ہے، من بین یدیہ و من خلفہ، جو اس کے آگے پیچھے رہتا ہے۔ یحفظونہ من امر اللہ، جو چلنے پھرنے والے کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ رب العالمین کسی قوم کی دی ہوئی نعمت کو نہیں چھینتا، تبدیل نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل لیتی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کسی کو عذاب دینے کا، تکلیف دینے کا، دکھ دینے کا، مصیبت پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر اس ارادے کو، اس تکلیف کو، اس دکھ کو، اس عذاب کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور پھر ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہوتی۔ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا، وہی وہ ذات ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، طمعا، اور طمع، لالچ، امید کے ساتھ۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ بھاری بھاری بادلوں کو پھیلاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بجلی کی کڑک اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔ وَالْمَلَائِکَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے اس سے خوف کھاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہی ہے جو بجلیاں گراتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ وہ بہت سخت پکڑ والا ہے، وہ حامل ہے بڑی قوت کا۔ لَهُ دعوۃ الحق، اسی کا حق بنتا ہے کہ اسے پکارا جائے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر
دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، تو ان کے لیے وہ کسی قسم کا جواب نہیں دیتے ہیں، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر اس شخص کی طرح جس نے پانی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ہو، یبلغ فاہ، کہ وہ پانی اس تک پہنچ جائے دور سے، ما ہوا ببالغہ، اور وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ایسے ہی کافروں کا دعا کرنا، پکارنا، ندا دینا سوائے گمراہی کے، بیکاری کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہے، طوعا وکرہا، خوشی ناخوشی، وظلالہم، اور درختوں کے سائے سجدے کرتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ القرآن الکریم، میری یہ ویڈیو، میری یہ کوشش، میری یہ محنت، میری یہ کاوش آپ حضرات کو پسند آئے، ویڈیو کو لائک، فالو، شیئر، کمنٹ کیجیے۔ تمام لائک، فالو، شیئر، کمنٹ کرنے والوں کا بہت شکریہ۔ ہمارا یہ نیا چینل ہے جی ایس فاروقی الفاروقی کے نام سے، اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ آپ نے آج کی تلاوت میں ایک آیت سجدہ سماعت فرمائی۔ آیت سجدہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آیت سجدہ سننے کے بعد سجدہ تلاوت قرآن کریم واجب ہوتا ہے، سننے والے پر، پڑھنے والے پر، اور جتنی بار آپ جگہ تبدیل کر کے آیت سجدہ کو سنیں گے اتنی بار ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا، سننے والے پر بھی اور پڑھنے والے پر بھی۔ یہ بھی ایک علمی بات تھی جو آپ حضرات کی گوش گزار میں نے کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر اللہ کے قرآن کا پڑھنا، سننا، سنانا اچھا عمل ہے، اچھا کام ہے، تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آسانی سے اور جلدی کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔